خوش آمدید. آج ہم بات کر رہے ہیں ADHD والے بچوں کی پرورش پر. یہ ایک بہت اہم موضوع ہے. جی بالکل. ہمارے پاس سیئٹل چلڈرن ہاسپٹل کی ایک ماہر نفسیات کی گفتگو سے کچھ خاص باتیں ہیں، تو آج ہم انہی نکات کو گہرائی سے دیکھیں گے. جی. مقصد یہ سمجھنا ہے کہ ان بچوں کے لیے جو روایتی پیرنٹنگ طریقے ہیں وہ اکثر آپ کہہ لیں ناکام کیوں ہو جاتے ہیں، اور پھر کیا مختلف کرنا چاہیے. صحیح. تو پہلا سوال جو ذہن میں آتا ہے وہ یہی ہے کہ کیا یہ واقعی سچ ہے کہ ADHD والے بچوں کو صرف زیادہ توجہ نہیں بلکہ بالکل مختلف قسم کی پیرنٹنگ کی ضرورت ہوتی ہے؟ کیا وہ عام طریقوں پر ویسا رد عمل نہیں دیتے؟ آپ نے بالکل صحیح نقطہ اٹھایا. بات صرف زیادہ توجہ کی نہیں بلکہ واقعی ایک مختلف انداز اپنانے کی ہے. اچھا. ان بچوں کا دماغ وہ معلومات کو، دنیا کو تھوڑا مختلف طریقے سے پروسیس کرتا ہے. یہ وہ یوں سمجھیں 5 سے 10% بچے ہیں جن کے لیے واقعی الگ حکمت عملیوں کی ضرورت پڑتی ہے. صرف 5 سے 10%؟ لیکن ان کے لیے فرق بہت بڑا ہے. جی بالکل. والدین اکثر وہی طریقے استعمال کر رہے ہوتے ہیں جو شاید ان کے دوسرے بچوں پر کام کر گئے ہوں، لیکن ADHD والے بچوں پر وہ اکثر بے اثر رہتے ہیں. انہیں ضرورت ہوتی ہے جسے ہم کہہ سکتے ہیں سپر پیرنٹنگ. سپر پیرنٹنگ یہ کیا ہے؟ معمول سے ہٹ کر کچھ؟ ہاں، معمول سے زیادہ شعوری، زیادہ منصوبہ بندی اور زیادہ مخصوص کوشش. یہ تو بہت دلچسپ ہے. تو پھر وہ بنیادی مشکلات کیا ہیں؟ کیا چیز ہے جو ان بچوں کو اتنا مختلف بناتی ہے کہ سپر پیرنٹنگ کی ضرورت پڑے؟ اصل میں 3 بڑی مشکلات ہیں جن کا سامنا والدین کو کرنا پڑتا ہے. پہلی ہے خود پر قابو پانے میں مشکل، سیلف ریگولیشن جسے کہتے ہیں. سیلف ریگولیشن جیسے منصوبہ بندی کرنا، دھیان ایک چیز سے دوسری پر لے جانا، اور خاص طور پر کسی کام کے لیے خود کو اندر سے موٹیویٹ رکھنا. یہ سب مشکل ہوتا ہے. عملی طور پر یہ ایسے لگتا ہے جیسے وہ اپنی عمر سے آپ کہہ لیں تقریباً 30% کم میچور ہوں. 30%؟ یہ تو کافی فرق ہے. جی، وہ جانتے ہیں کہ کام کیسے کرنا ہے، تھیوری پتہ ہے، لیکن روزمرہ کے کاموں میں جیسے صبح اسکول کے لیے تیار ہونا یا ہوم ورک کرنا وہ آسانی سے بھٹک جاتے ہیں، توجہ ہٹ جاتی ہے. یہ 30% والی بات واقعی سمجھنے میں مدد دیتی ہے. اچھا، اور دوسری مشکل کیا ہے؟ دوسری بڑی مشکل ہے رویوں میں عدم تسلسل، انکنسسٹنسی. یہ شاید والدین کے لیے سب سے زیادہ پریشان کن چیزوں میں سے ایک ہے. اچھا. کیسے؟ ایسے کہ ADHD والے بچے ذہین ہو سکتے ہیں، انہیں پتا ہوتا ہے کہ ان سے کیا امید کی جا رہی ہے. ایک دن ممکن ہے وہ خود ہی کپڑے پہنے، تیار ہوں، ناشتہ کریں، بالکل ٹھیک. ہاں. لیکن اگلے ہی دن انہیں شاید ہر ایک قدم پر یاد دہانی کروانی پڑے، مدد کرنی پڑے. یہ فرق اتنا زیادہ ہو سکتا ہے. تو یہ اتار چڑھاؤ بہت زیادہ ہوتا ہے. بہت زیادہ. اور یہ جان بوجھ کر نہیں ہوتا، یہ سمجھنا اہم ہے. وہ اندرونی طور پر خود کو منظم کرنے کی بجائے اپنے آس پاس کے ماحول پر بہت زیادہ انحصار کرتے ہیں. اچھا. ماحول میں ذرا سی تبدیلی یا کوئی اندرونی چیز جیسے نیند پوری نہ ہونا، بھوک لگنا یا کسی بات پر مایوسی، یہ سب ان کی کارکردگی کو بالکل بدل سکتا ہے. یعنی ان کے کنٹرول میں نہیں ہوتا زیادہ تر. اور تیسری مشکل ہے انعامات اور سزا پر مختلف رد عمل. اچھا، یہ کیسے مختلف ہے؟ جب آپ کوئی نیا انعام یا کوئی نئی سزا متعارف کراتے ہیں نا، تو شروع میں اس کا بہت گہرا اثر ہوتا ہے. ہاں، ایسا تو ہوتا ہے. بچہ ایک دم بہت محتاط ہو جائے گا یا بہت دلچسپی لے گا، لیکن پھر بہت جلد، حیران کی طور پر جلدی، وہ اس سے بور ہو جاتے ہیں. جی، وہ انعام یا سزا اپنی اہمیت کھو دیتی ہے. اس کا تعلق دماغ کی کیمسٹری، خاص طور پر ڈوپامین کے نظام سے ہے. انہیں انعام سے جو خوشی یا تسکین ملتی ہے نا، وہ شاید اتنی دیر پا یا اتنی شدید نہیں ہوتی جتنی دوسرے بچوں کو ہوتی ہے. تو یہ بائیولوجیکل ہے، یہ جان بوجھ کر نہیں ہے. یہ سمجھنا تو بہت ہی ضروری ہے. بالکل. تو ان مشکلات کو دیکھتے ہوئے والدین پھر کیا کریں؟ عملی طور پر کیا حکمت عملی اپنائیں؟ جی، تو یہاں پر 3 خاص حکمت عملیوں پر زور دیا گیا ہے. پہلی ہے پیش بینی یعنی اینٹیسپیشن. آگے کا سوچنا.
چونکہ بچہ خود مستقبل کا اندازہ لگانے یا منصوبہ بندی کرنے میں کمزور ہے تو والدین کو یہ کام ان کے لیے کرنا پڑتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ پہلے سے سوچیں کہ کون سی صورتحال مشکل ہو سکتی ہے، کن چیزوں سے بچے کا رویہ بگڑ سکتا ہے، دن کے کون سے حصے جیسے صبح تیار ہونا یا سونے کے وقت مشکل ہیں۔ صحیح۔ پھر ان کے لیے پہلے سے واضح ہدایات، انعامات کا نظام اور اگر ضرورت ہو تو نتائج کا نظام، یہ سب پہلے سے ترتیب دیں۔ یعنی ایک قدم آگے رہنا۔ اس کی کوئی مثال دیں گے؟ جیسے صبح کے وقت کی آپ نے بات کی۔ بالکل، جیسے صبح تیار ہونا مشکل ہے تو پیش بینی کا مطلب ہو سکتا ہے کہ رات کو ہی کپڑے نکال کر رکھ لیے، ناشتے میں کیا بنے گا یہ پہلے سے طے ہے، ہر کام کے لیے شاید کوئی تصویری چارٹ لگا دیا، ویژول کیو۔ اچھا، ویژول کیو۔ جی، اور یہ بھی پہلے سے طے ہو کہ اگر وقت پر تیار ہو گئے تو فوراً کیا چھوٹا سا انعام ملے گا، شاید 5 منٹ ٹی وی دیکھنے کو مل جائے یا کوئی پسندیدہ چیز۔ یہ بہت عملی بات ہے۔ ٹھیک ہے، دوسری حکمت عملی کیا ہے؟ دوسرا نقطہ ہے زیادہ فیڈ بیک دینا۔ زیادہ فیڈ بیک مطلب زیادہ بتانا؟ جی، چونکہ یہ بچے اندرونی طور پر خود کو منظم نہیں کر پاتے تو انہیں اپنے رویے کو سمجھنے اور ایڈجسٹ کرنے کے لیے باہر سے ماحول سے زیادہ معلومات، زیادہ فیڈ بیک کی ضرورت ہوتی ہے۔ اچھا۔ اور اہم بات یہ ہے کہ یہ فیڈ بیک زیادہ تر مثبت ہونا چاہیے، پازیٹیو، منفی نہیں۔ منفی کم سے کم، مطلب بجائے اس کے کہ آپ غلطی پر ڈانٹیں یا سزا دیں، کوشش کریں کہ جب بھی بچہ کوئی صحیح کام کرے، چاہے وہ کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو، اس پر فوراً توجہ دیں، تعریف کریں۔ اچھا، فوراً؟ جی، صرف کام ختم ہونے پر نہیں، بلکہ اگر اس نے کوشش بھی شروع کی ہے اس پر بھی تعریف کریں۔ یاد دہانیاں، رہنمائی یہ بھی زیادہ دینی پڑتی ہیں لیکن نرمی سے۔ تو فوکس منفی سے ہٹا کر مثبت پر لانا ہے، اور بار بار۔ ٹھیک ہے، اور تیسری حکمت عملی؟ تیسری ہے طاقتور اور فوری انعامات اور نتائج کا استعمال۔ طاقتور اور فوری؟ جی، دیکھیں، قدرتی نتائج جیسے ہم کہتے ہیں کہ اگر جرابیں نہیں پہنو گے تو بعد میں پاؤں ٹھنڈے لگیں گے، ہاں، یہ اکثر ADHD والے بچوں کے لیے کام نہیں کرتے۔ کیوں؟ کیونکہ نتیجہ بہت دیر سے آتا ہے۔ اچھا، وہ کنیکشن نہیں بن پاتا۔ بالکل، ان کے لیے انعام یا نتیجہ رویے کے فوراً بعد آنا چاہیے، مطلب بالکل اسی وقت، چند سیکنڈ یا منٹ کے اندر۔ فوراً؟ جی، اور وہ انعام ایسا ہونا چاہیے جو بچے کے لیے واقعی اہم ہو، پرکشش ہو۔ ہر بچے کی اپنی کرنسی ہوتی ہے، وہ چیز جو اسے موٹیویٹ کرتی ہے وہ پہچاننا ضروری ہے۔ صحیح، کرنسی۔ اور جو بورنگ کام ہے جیسے ہوم ورک، اس دوران بھی چھوٹے چھوٹے فوری انعامات شامل کیے جا سکتے ہیں، جیسے ایک صفحہ کر لیا تو چلو 3 منٹ کی بریک لے لو، یا ایک سٹیکر مل گیا۔ یہ تو بہت کارآمد لگ رہا ہے۔ جی، بنیادی بات یہی سمجھنی ہے، اور یہ بہت اہم ہے کہ یہ رویے جان بوجھ کر نہیں ہے، یہ ضد یا لاپرواہی نہیں ہے، یہ بچے کے دماغ کی ساخت، اس کی نیورولوجی کا نتیجہ ہیں۔ یہ سمجھنا شاید والدین کے لیے بھی بہت سکون کا باعث ہو۔ بالکل، ان حکمت عملیوں کو اپنانے سے والدین نہ صرف بچے کی بہتر مدد کر پاتے ہیں بلکہ وہ خود بھی کم فرسٹریٹ ہوتے ہیں۔ یہ اصل میں بچے کی ضروریات کو پورا کرنے کا ایک زیادہ مؤثر طریقہ ہے۔ بہت خوب۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ ADHD والے بچوں کو واقعی ایک خاص قسم کی، ایک مختلف پیرنٹنگ کی ضرورت ہوتی ہے۔ وجہ ان کی خود پر قابو پانے میں مشکل، رویوں میں عدم تسلسل اور انعامات و سزا پر مختلف رد عمل ہے۔ جی، اور مدد کرنے کے لیے 3 چیزیں اہم ہیں: پیش بینی کرنا، یعنی آگے کا سوچنا، زیادہ اور مثبت فیڈ بیک دینا، اور تیسرا فوری اور طاقتور انعامات کا استعمال۔ بالکل درست۔ اور آخر میں ایک سوال سوچنے کے لیے چھوڑ جاتے ہیں۔ جب ہم یہ جانتے ہیں کہ ان بچوں کا دماغ مختلف طریقے سے کام کرتا ہے اور وہ ایک خاص عمر میں ویسی پختگی یا مستقل مزاجی نہیں دکھا سکتے جس کی ہم توقع کرتے ہیں، جی